بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے سفر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ذی طویٰ میں پہنچے تو وہیں پر آپ نے ایک کنویں کے پانی سے غسل کیا تھا، اور وہاں پر جو مسجد تھی اس میں آپ نے نماز پڑھی، احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے اور بادشاہی صرف تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ باقی سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہی الفاظ بلند آواز سے دہراتے جاتے تھے۔ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے منگل کے روز 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ باب بنی عبد مناف ہے، یعنی آپ کے خاندان کا دروازہ۔ وہاں پر آپ کے خاندان کے چھوٹے بڑے سب آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ آپ نے سب چھوٹے بچوں کو بہت پیار کیا اور پھر مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور بہت روئے۔ پھر آپ نے بوسہ لیا اور سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کا طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تھوڑا تیز تیز چلے۔ پھر باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے طواف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، یعنی درمیان میں جو ہے وہ مقام ابراہیم تھا اور آپ کے آگے جو ہے وہ پھر بیت اللہ تھا، اور اسی حالت میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کا بوسہ لیا اور صفا اور مروہ کی طرف چلے، اور یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور صفا سے آپ نے اپنی سعی کی، یعنی اپنی سعی کا آغاز جو ہے آپ نے صفا سے کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں۔ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، اور جب بھی صفا یا مروہ کے اوپر پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے حمد و ثنا بیان کرتے، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی اسی کی ہے، حمد و شکر تمام کا تمام اسی کے لیے ہے، وہی حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے ہی دعا مانگی، اور اتنی دیر دعا مانگی کہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں کوئی مسلسل سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے، یعنی کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ اس کے بعد پھر آپ مروہ پر گئے۔ جب صفا اور مروہ کی سعی مکمل ہو گئی تو مروہ پہاڑی کے اوپر ہی کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں، اور اپنے ہاتھ سے اپنی پشت کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو خودی کا جانور ساتھ نہیں لائے وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو جائیں، یعنی جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کے آئے وہ اس طواف کو بھی اور اس سعی کو بھی عمرے کا طواف قرار دے کر اپنے سر جو ہے وہ منڈوا کر احرام کھول دیں،
اور جن کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ اسے پہلے اپنے مقام تک پہنچائیں اور پھر حلال ہوں۔ دراصل اس وقت اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی، تو اس لیے آپ نے یہ بات کرنے سے پہلے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ابھی وحی لے کے آئے ہیں، تو وہ میں تم کو بتا رہا ہوں، کوئی میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کو ختم کرنا مقصود تھا، اور اس دن سے حج کے ساتھ عمرہ قرار دے دیا گیا۔ حضرت سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ حکم ہمارے ہی لیے خاص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور فرمایا کہ اس طرح میں نے عمرہ کو حج میں داخل کیا قیامت تک کے لیے۔ تو سراقہ بن مالک بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے دین کو اس طرح جان لیا کہ گویا ہم آج ہی پیدا ہوئے ہوں، یعنی جو آپ نے ہمیں بتایا ہم نے اسے سمجھ لیا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام بھی یمن سے کچھ جانور لے کر قربانی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے علی، جب آپ نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا تھا کہ میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام اے اللہ آپ کے رسول نے باندھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اور جن جن کے پاس بھی خودی کے جانور ہیں وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ باقی سب لوگوں نے اپنے بال کٹوائے اور احرام کھول دیے۔ پھر جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج آیا تو جو احرام کھول چکے تھے انہوں نے غسل کیا اور حج کا احرام باندھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب صحابہ کرام منا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کیں۔ فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی ٹھہریں گے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں قریش ایسا ہی کرتے تھے، لیکن آپ مشعر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور نمرہ کے مقام پر قیام فرمایا، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ تم بھی اسی طرح چل کھڑے ہو جیسے اور لوگ چل کھڑے ہوتے تھے، اور اللہ سے استغفار کرو، یعنی سنت ابراہیمی کی پیروی کرو اور برابر تلبیہ پڑھتے رہے۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا اور تلبیہ روک دیا۔ پھر ظہر و عصر کی نماز ادا کی۔ جب سورج ڈھل گیا تو وہاں سے چلے اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ادا کی اور قیام کیا، اور وہیں فجر کی نماز بھی پڑھی۔ پھر جمرات پر رمی کی، یعنی شیطانوں کو کنکر مارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے۔ روایات میں ہے کہ 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے تھے، اور باقی 37 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو ذبح کریں، تو باقی جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی علیہ السلام نے ذبح کیے تھے، اور باقی سب لوگوں نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کیں۔ آپ نے ہر قربانی سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا اور تھوڑا سا شوربہ کھایا، باقی سب کچھ گوشت، کھالیں، ہر چیز جو ہے وہ بانٹ دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی زیارت کی اور طواف کیا، اور پھر منا کی طرف لوٹ آئے اور وہیں قیام کیا۔ تیسرے دن جو ایام تشریق تھا پھر جمروں پر رمی کی، یعنی شیطانوں کو کنکر مارے اور ان پر نفرین کی، اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں سے خطاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے اس میں جانا۔ اب جو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا تھا اس کو حجۃ الوداع کا خطبہ بھی کہتے ہیں، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلی
جو پارٹ ہے اس میں ہم جانیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔